جب شروع میں آتے ہیں نا ہم ان کے قریب جائیں تو وہ ہمیں مارنے کو تیار ہوتے ہیں، کہ معاشرے نے ان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں صرف ان کے اکیڈمکس پہ کام نہیں کرنا پڑتا، ہمیں ان کی پوری پرسنالٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے، بیہیویئر پہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ کمفرٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ ایک سیف جگہ پر ہیں، یو آر ایٹ اے سیف پلیس. اور ان کو ان کی سیلف ورتھ نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ ہیومن بینگ ہی نہیں سمجھتے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ان کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو ہم بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ان میں سینس آف اچیومنٹ آ جائیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، مطلب آئی کین ڈو. اور یہ سینس جو ہے نا ان کو فردر پش کر دیتے ہیں. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، اس پروگرام میں ہم وقتاً فوقتاً خطے کے اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی وساطت سے اس شعبے میں جس طرح کی تعمیر و ترقی کا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں 14 اگست یوم آزادی پاکستان کے موقع پر صدر مملکت کی جانب سے ملک بھر میں مختلف شعبوں میں اہم خدمات انجام دینے والے شخصیات کو سول اعزازات سے نوازنے کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے. ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے اور جنہیں یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کو جو ہے یہ سول اعزازات دیے جائیں گے. تو بلتستان کے بھی کئی افراد ہیں جن کو سول اعزازات سے اس سال نوازے جائیں گے، اور ان میں ایک نمایاں نام محترمہ انیکا بانو کا ہے کہ یہ سوشل ورک کے حوالے سے بے مثال ان کی خدمات ہے. 12 سالوں سے یہاں اسکردو میں انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر رکھا ہے جس میں جو خصوصی بچے ہیں، بالخصوص جو بولنے اور سننے سے محروم بچے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک سکول قائم کر رکھا ہے. اور اس سکول میں اس وقت بھی 82 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہے اور انہیں مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا انہوں نے اہتمام کر رکھا ہے. اور یہ تعلیمی ادارہ خاصا کامیاب ہے اور اس کے رزلٹس بھی بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. تو اتنے خصوصی بچوں کو تعلیم و تربیت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کا اعلان کیا گیا ہے. ہم انہیں اپنے ناظرین کی جانب سے، اپنے چینل کے مینجمنٹ کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس سے ترغیب ملے گا کہ وہ بھی جو محروم طبقے ہیں اور جو خصوصی افراد ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہتر خدمات انجام دے سکیں. تو انیکا بانو کو میں پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کس طرح آیا کہ میں یہاں خطے میں اس طرح کے اسکول کھولوں. یقیناً میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ اس ذاتی تجربے سے اپنے بچے کے حوالے سے اس حوالے سے گزرے ہیں. تو ہمارے ناظرین کے معلومات کے لیے آپ بتا دیجیے گا کہ اس سکول کے قیام کے فیصلے تک آپ کیسے پہنچی اور آپ ان تجربات اور مشاہدات سے کیسے گزری تھی. جی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں قاسم نسیم صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کے تمام مینجمنٹ ٹیم کا کہ آج آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ناظرین کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ خیال کیسے آیا، جی، تو یہ خیال میرے خیال میں آیا نہیں ہے، ہمیں دلائے گئے تھے رب کی طرف سے. چونکہ اگر ہماری جو پہلی بیٹی قوت سماعت سے محروم نہ ہوتی تو شاید ہم بھی اپنی جو ایک کمفرٹ زون ہے اسی میں رہتے، ہماری توجہ بھی شاید ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف نہ جاتی. تو جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، تو سب سے شروع میں جس طرح سے ہر پیرنٹس کے لیے ایک ڈینائل اور ریجیکشن کا فیز ہوتا ہے، ہمیں بھی بحیثیت والدین ہم اسی فیز سے گزرے کہ ہمیں پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید ہمارا وہم ہے، اور اس کے بعد تھا کہ شاید ڈاکٹرز نے غلط ڈائگنوز کیا ہے، یہ مسئلہ ہے نہیں. ہم ریجیکشن میں رہے کچھ ٹائم، لیکن شروع دن سے ہم اس بات پر قائل تھے کہ جب ہم نے ارد گرد نظریں دوڑائی کہ ان بچوں کی بڑے عمر میں ان سے کس طرح کا کام لیا جاتا ہے، کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس معاشرے میں ہمیں نا امیدی کے سوا کچھ نہیں ملی. اس وقت ان کو نام تک سے بھی نہیں بلایا جاتا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کا تو سوچ ہی نہیں تھا، کہ یہ تصور نہیں تھا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں والی سوچ ہی نہیں تھی. عام انسانوں سے ان کو کمتر محسوس کیا جاتا تھا. ہم دونوں بحیثیت والدین، میرے شوہر بہت پریشان ہو گئے، مجھ سے بھی زیادہ میرے شوہر پریشان تھے اس صورتحال سے.
اور کہیں نہ کہیں میں بھی بہت پریشان تھی، لیکن ان کو بھی میں بھی کر رہی تھی کہ حوصلہ میں دے رہی تھی کہ اب اللہ کی طرف سے ہیں، کیا کریں. لیکن ہم دونوں اسی وقت ہم دونوں کے درمیان یہ کلیئرٹی تھی کہ ہماری بچی یہ والی زندگی نہیں جیے گی جو اور لوگ جی رہے ہیں. معاشرے میں جس کا ٹرینڈ ہے، جو ٹرینڈ ہے یہ جی. ہم نے اس کو یہ والی زندگی نہیں دینی. اور ہم دونوں پاگلوں کی طرح اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈھونڈتے رہے پاکستان میں. کوئی بھی بندہ ملتا کہ جس کا ایجوکیشن میں کوئی انٹرسٹ ہوتا، ہم اس کو پکڑ کے کہتے کہ ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کریں. اخبار پڑھتے کہ ایسے اسکولوں کا کوئی نمبر ملے. لیکن بدقسمتی سے کم عمر بچوں کے ہم نے بورڈنگ اسکول کے لیے کانٹیکٹ کیا. ظاہر ہے ہم لوگ تو ادھر ہی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ 6 جماعت سے بورڈنگ اسکولس تھے پاکستان کے بڑے شہروں میں، اس سے کم عمر کے نہیں تھے. تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ جب پڑھیں گے نہیں تو 6 میں اچانک کیسے پہنچیں گے نا ہم. اس کا مطلب ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھی. تو انہی چیزوں میں ہمارا وقت بھی لگا، ریسرچ بھی کیا ہم نے، بہت زیادہ ڈھونڈا، اور انہی سلسلوں میں کراچی تک جانا ہوا. اور جب کراچی چلے گئے اور ہم اپنی بیٹی کو لے کر جس دن پہلے چلے گئے، اس کو اسکول میں ہم نے داخلہ کرا دیا وہاں پر ڈیک ڈیف اسکول ڈھونڈ کے. تو ایک آئیداریو اسکول فار ڈیف اینڈ بلائنڈ، یہ نمائش چورنگی پہ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے. تقریباً اس ٹائم 600 کے قریب بچے انرول تھے اسکول میں. وہ والے بچے جو ہیں ان کی جس نے بہت متاثر کیا اس دن مجھے کہ وہ ان کے اڑتے ہاتھ تھے، آپس میں وہ بات چیت کر رہے تھے، اور میں ان کے درمیان اشاروں کی زبان میں ہنسی خوشی، لڑکے لڑکیاں سب، یعنی ان کی ایک سوشل لائف تھی. اور میں ایسا مجھے محسوس ہوا اس دن کیونکہ ان سب کے درمیان میں جیسے ڈیف ہوں، میں ان کو سمجھنے سے قاصر تھی، ان کی زبان کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پرنسپل سے ریکویسٹ کی کہ آج کا دن میں گزارنا چاہ رہی ہوں، انہوں نے اجازت دے دی. اور پورے دن کے بعد میں اس دن اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر کراچی کے بچوں کی یہ والی سوشل لائف ہو سکتی ہے تو ہمارے علاقے کے بچوں کی کیوں نہیں ہو سکتی. یہ آپس میں ہنس بول سکتے ہیں تو ہمارے علاقے کے بچے کیوں نہیں بول سکتے. پھر میں نے ان بچوں کے ساتھ ایک گروپ تصویر لے لیا. ہمارے بلتستان کے کپل کی ایک تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی کہ وہ جیسے کہ کسی شادی بیاہ میں گندے سے کپڑوں میں مٹی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو فیس بک کا بھی وہ نیا ہی ٹائم تھا. واپس آ کر میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈال دی کہ برنگنگ یور لائف فرام دس ٹو دس از مائی ریسپانسبلٹی. اسی دن ہم نے عہد کر دیا کہ ہم اب بچوں کے لیے قدم اٹھائیں گے. ہم واپس بلتستان جائیں گے اور بچوں کے لیے قدم اٹھائیں گے. ٹھیک. تو آپ نے اپنی بچی کو ابتدا میں کہاں داخل کروایا، پھر کن مدارس سے گزر کے پھر اپنے یہاں اسکول کے قیام تک کے مرحلے تک آئے؟ ہم نے شروع میں آئیداریو اسکول فار ڈیف اینڈ بلائنڈ میں اپنے بچے کی ایڈمیشن کرائی. وہاں پر 1 مہینہ رکھا. پھر وہاں پر جیسے کہ بہت دور تھا وہ اسکول. ہم لوگ کراچی میں عائشہ منزل پہ رہتے تھے. تو گاڑی جو ہے نا، جب وہ بس آتی تھی تو اس کو بس میں بٹھانے کے بعد میں فجر پڑتی تھی. وہ اتنے ارلی اس کو پک کرتے تھے اور شام 4 بجے اس کو چھوڑتے تھے نا، تو وہ دھوپ میں اس کی حالت خراب ہوتی تھی. اس کے بعد ہم نے اور اسکول ڈھونڈتے ہم ڈیف ریچ اسکول تک پہنچے. ڈیف اسکول میں انرول کر دیا. میں اس وقت آخان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بھی تھا. آخان یونیورسٹی میں ٹیچر ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور انکلوسیو ایجوکیشن میں نے آپٹ کیا ہوا تھا کہ میں دیکھ لوں کہ ان شہروں میں ان بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں. تو پھر میرے ہسبینڈ بھی آ گئے اور ہمیں پھر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ، چونکہ اس کی سائن لینگویج ڈیولپ ہو گئی بیٹی کی، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے مسئلے آ گئے. تو پھر افضل اسکول چلے گئے. افضل نے اسکول والوں سے کہا کہ میں سائن لینگویج سیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم یہاں والنٹری سروس دیں گے. اور اسکول کو افضل نے ایز اے ٹیچر جوائن کر دیا. وہ اسکول پہلے ٹریننگ ٹیچر ہے، پھر پورے 2 سال اس نے ادھر پڑھایا. میں پھر جب آخان یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو میں نے بھی اسکول کو جوائن کیا. اس سے پہلے میں صرف پیرنٹ سیشن لیتی تھی. پھر ہم دونوں نے جو اسکول کے جو مینجمنٹ تھے پہلے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کا اسکول بلتستان میں کھولیں، ہم اس کو مینیج کریں گے. وہ امریکنس تھے جو وہ اسکول چلاتے تھے. وہ ایگری بھی کر گئے، مان بھی گئے. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو افضل کے ساتھ بھیجا اسکردو سروے کرنے کے لیے. تو یہ 2011 کی بات ہے. تو ان دنوں جو ہے نا فارنرز کو یہاں پر عام طور پر بہت زیادہ اسپائی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان پر. تو وہ آتے ہوئے، وہ لوگ بائی روڈ آئے تھے تو ہر سٹاپ پہ ان کو روکا گیا. ان کی پاسپورٹ چیک انٹری ہوتے رہے. واپس پہنچ گئے تو انہوں نے کہا یار یہ بڑی ایمبیرسنگ سچویشن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے بار بار، واپسی ہم فلائٹ سے جائیں گے. انہوں نے ادھر تھوڑا سا دیکھا علاقہ
انہوں نے طے کیا ہم واپسی فلائٹ سے جائیں گے. جب وہ واپس جانے لگے تو اسکردو میں فلائٹ نہیں ہوئی, پورا ہفتہ یہ پھنسے رہے. پھر جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نہیں کھول سکتے کیونکہ وہاں پہ جانا بھی مشکل ہے, اگر خوش قسمتی سے چلے گئے تو واپس آنا اس سے بھی مشکل ہے. پھر ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس میں. انہوں نے کہا نہیں, اٹس ٹو فار ٹو ہیو اے پروجیکٹ لائک دیٹ. تو کوئی عام سکول ہو تو کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ کچھ بلڈنگ کا ارینج کر لیا, کچھ فرنیچر کا انتظام کر لیا, اسکول کھول کے وہ کلاسیں شروع کر سکتے ہیں. یہاں تو خصوصی مہارت چاہیے. تو آپ لوگوں نے جب یہاں اسکول کے قیام کا فیصلہ کیا تو جو ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے جو اسپیشل بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے, بالخصوص جو ڈیف ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح کی مہارت حاصل کی؟ اور ظاہر ہے پھر آپ میاں بیوی کے حد تک بھی ایک ادارے کو سنبھالنا وہ ممکن نہ رہا, تو اپنے ٹیم کو تشکیل دینے کے لیے آپ نے پھر کن مراحل سے گزر کے آپ ایک ٹیم تشکیل دے پائی؟ میں آپ کو تھوڑی سی آپ کی بات کو نا اس سے تھوڑا سا پیچھے کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر صرف پڑھانے والے ٹیم کی بات نہیں تھی, پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی بھی بات تھی. صحیح. جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسکول کھولیں گے, کافی لوگوں کو ہم نے کانٹیکٹ بھی کیا اس ٹائم نا, کراچی سے کیا کہ ہم اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں, ول یو سپورٹ اس, کہ آپ ہماری مدد کریں گے, لیکن ہماری سوچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھے. تو ہم نے کہا نہیں, ہم خود ہی شروع کر لیتے ہیں. اپنے گھر کے ایک کمرے سے ہم نے شروع کر لیا اور وہاں پر جو چھوٹی موٹی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے خود خرید لیا. اور اس کے بعد جب پڑھانے لگے تو ابتدا میں کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ہاں تھے؟ ابتدا میں ہمارے پاس شروع میں جو محلے کے ہی 2 بچے تھے, صرف 2 بچے. اس کے بعد جو بچوں کو ڈھونڈنے کا کام تھا, چونکہ ایجوکیشن آفس کے پاس بھی ڈیٹا نہیں تھا بالکل بھی, اسپیشل ویلفیئر والے کے پاس جانب سے بھی یہاں میرے خیال میں اسپیشل ایجوکیشن کو کچھ قیام نہیں تھا بالکل بھی, جو کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کا ڈیٹا کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں تھا. تو ہم پھر بچوں کو ڈھونڈنے جاتے تھے. افضل کے پاس ایک موٹر بائک تھی, اسی پر سوار ہو کر علاقے یا افضل چلے جاتے تھے, ہم دونوں کٹھے چلے جاتے تھے کہ گھر جا کر ہم نے بچوں کو ڈھونڈا ہے, محلے جا کر, شیگر کے بھی سارے علاقے, والدین کیا آسانی سے قائل ہوتے تھے یا اس میں کتنی مشکلات آپ کو رہیں؟ کسی گھر میں بچہ ہے لیکن والدین قائل نہیں کہ ہم ان کو اسکول بھیج سکیں. والدین بالکل انیشلی قائل نہیں تھے. ہم پھر کراچی سے ہم تصویریں لے کر آئے تھے. ہمیں اندازہ تھا اس بات کا کہ والدین نہیں مانیں گے, چونکہ ادھر کراچی جب چلے گئے تھے, ہم 3 سال کے لیے گئے تھے, بلتستان کے ماحول سے ہم اٹھ کے گئے تھے, تو جو ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ والدین کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بچے پڑھنے کے لائق لوگ ہی نہیں ہیں, ان کو پڑھانا جو ہے نا وہ ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ریسورسز ہے, اس بات کا ہمیں آئیڈیا تھا. ہم وہیں سے ویڈیوز بنا کر لے کر آئے, تصویریں بنا کر لے کر آ گئے. پھر ادھر جب ہمیں 2 بچے ملے, ان کی بھی ہم نے, تو ہم جب بھی والدین کے پاس جاتے تھے ہم کچھ تصویریں, کچھ ویڈیوز لے کر جاتے تھے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور ہم پرٹیکولرلی ڈیف ٹیچرز کی تصویر دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ پڑھ کے ٹیچر بن گئے, یہ پڑھ کے اب اپنی کار خود چلاتے ہیں, یہ پڑھ کے کمپیوٹر آپریٹر ہیں. صحیح. تو وہ سکسیسفل ڈیف ایڈلٹس کی تصویریں, ویڈیوز وغیرہ ہم لے کر جاتے تھے. تبھی جو ہے نا پھر بھی والدین کہتے تھے, ان کی طرف سے سوال اٹھتا تھا کہ شاید ہم نے بہت انسسٹ کیا, کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے ہمارے بچوں کو یہ پڑھانے میں نا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہماری کوئی پرسنل گین ہے, پرسنل بینیفٹ ہے اس چیز میں. لیکن ہم چونکہ اس ایک تکلیف سے گزرے تھے, اور ہمارے سامنے بار بار آ رہا تھا کہ اور والدین اگر اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو ان بچوں کا کیا قصور ہے. ان کو سوچنے والے والدین نہیں چاہے. اگر والدین نہیں سوچ رہے, اگر اللہ نے ہمیں یہ سمجھ بوجھ دی ہے تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا, تبھی ایک تبدیلی آ جائے گی ان بچوں کی زندگی میں. ایک بندہ جب پڑھ لکھ کے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتا ہے اور اس کا خواب یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھی جاب شروع کروں, اپنے فیملی کے لیے معاشی استحکام کا باعث بنوں, سوسائٹی کے لیے معاشی استحکام کا باعث بنوں. آپ دونوں کیونکہ اپنے بچے کے حوالے سے اس تجربے سے گزرے تھے, اپنے گھر کا کمرہ بھی آپ نے مختص کیا, اور آپ دونوں میاں بیوی جو ہے اس اسکول کو اپنے ہاتھوں سے یہ پودا آپ لوگوں نے لگایا. اور اس میں ظاہر ہے کوئی کمائی تو نہیں تھی بلکہ الٹا جیب سے جا رہا تھا جو چیزیں آپ کر رہی تھی. تو گھر کے اخراجات کو مینیج کرنا اور اس طرح کے چیلنجز پھر معاشرے سے سننا بھی پڑتا ہے, تو ان کو آپ نے کس طرح مینیج کیا کہ بجائے کسی اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بجائے آمدنی شروع ہو جائے, کوئی تنخواہ شروع ہو جائے, آپ تو جیب سے لگا کے اسکول شروع کر رہی تھی, تو ان پریشانیوں کو اور ان مشکلات کو آپ نے کیسے سامنا کیا؟ آپ کو پتہ نہیں علم ہے نہیں ہے, ہم دونوں گورنمنٹ سروینٹس ہیں. میرے ہسبینڈ ایک انجینئر ہیں اور میں گورنمنٹ میں ٹیچنگ کرتی ہوں. تو جیسے کہ ایک یونیورسٹی سے پڑھ لکھ کر اچھی جاب کرنے کا جو خواب ہوتا ہے وہ ظاہر ہر انسان میں ہوتا ہے. ایون جب میں آغا خان یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو میں ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی,
اس ٹائم حبیب یونیورسٹی کا کانسیپٹ بن رہا تھا. حبیب یونیورسٹی نہیں بنی تھی لیکن اس کے کانسیپٹ کو ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی پلانر کا ایوارڈ بھی ملا تھا ان کو. تو حبیب یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے واصف رضوی صاحب, وہ ایز اے گیسٹ اسپیکر ہمارے پاس آتے تھے کبھی کبھی. آخان یونیورسٹی میں 2-3-4 سیشنز لیے, ان کے انٹریکٹ ہوئے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق بھی بلتستان سے ہیں, تو انہوں نے مجھے آفر دے دیا باقاعدہ خود سے. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس چلا رہے ہیں حبیب یونیورسٹی کے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو سرو فار حبیب. ٹھیک ہے, آپ میں بہت پوٹینشیل ہیں. تو وہ میرے لیے اپنی کیریئر کی ابتدا میں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی دس واز اے ویری بگ اپرچونیٹی فار می. اور سوچنے کے بعد میں نے ان کو آن دی اسپاٹ میں نے کہا کہ میں ضرور جوائن کر لیتی. میرے لیے تو یہ بڑی آنر کی بات ہے, لیکن مجھے واپس بلتستان جانا ہے تاکہ میں ایک اسکول کھول سکوں فار چلڈرن ود ڈیفنس. میں اگر ادھر رہی تو 2 سال 3 سال کا معاملہ نہیں رہے گا. میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنوں گی. آئی ول بیکم پارٹ آف دا یونیورسٹی. میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی. تو میں اس کو ابھی اسی لیے میں جوائن ہی نہیں کرنا چاہ رہی. میں فارغ ہو جاؤں گی, میں ڈیف ایجوکیشن میں اسکل لے لوں گی, اینڈ آئی نیڈ ٹو گو بیک. اور یہاں پر جو فائنینشیل جو چیلنجز تھے, ہم نے چونکہ اس کو بہت اپنی کاوشوں سے بہت دل سے کیا. تو لائک ہم صبح کام کرتے تھے, میں بھی کام کرتی تھی, میرے ہسبینڈ بھی, اور ہم نے اسکول کے ٹائمنگس رکھے تھے ایوننگ میں 2 to 6. تو 2 سے 6 بجے ہم اسکول چلاتے تھے اور صبح دونوں اپنے کام کرتے تھے. اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ سے EOL لیا, یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیوز لے لیے 4 سال کی. ایکسٹرا آرڈینری لیو لینے کے بعد آئی ورک فار اسوا ایجوکیشن سسٹم از ڈائریکٹر اکیڈمکس. پورے GB ریجن کے لیے کام کرتی تھی, اور ساتھ ساتھ ہم اسکول کو مینیج کرتے تھے. اور اس ٹائم پہ چونکہ ایک اچھی جاب تھی ڈائریکٹر اکیڈمکس ہی بڑی, وی کوڈ ہائر ٹیچر ایز ویل. ہم ایک ٹیچر بھی ہائر کر سکے ایکسٹرنل, اور ہم اپنے فائنینسز کو مینیج کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بے شمار ابھی بھی جب میں نے چیزیں ہوتی ہے تو ہم بے شمار, یعنی ہماری ایک جاب نہیں ہے, ہم بہت سارے کنسلٹنسیز دیتے ہیں, دن رات ایک کر کے کام کرتے ہیں. آئی ہیو سب فار ملٹیپل آرگنائزیشنز انکلوڈنگ سم فورن آرگنائزیشنز ایز ویل. تو وہ آن لائن انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا, تو کوریا کے ایک آرگنائزیشنس کو سرو کیا, اسپین میں ایک آرگنائزیشن کو دور سے کنسلٹنسیز دے دی. اسی طرح سے ابھی بھی رائٹ ناؤ ایک اسکول ہیں جملہ اسکول نیپال میں, اس کے لیے پھر ایز اے کنسلٹنٹ ایجوکیشن میں ابھی جوائن کرنے والی ہوں. تو وی اسٹل ورک. یہاں سے ابھی شفا یونیورسٹی کے لیے میں ایک کورس لیتی ہوں, ایک UID کے لیے لیتی ہوں. سو وی ورک لائک دیٹ. صحیح. ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں آپ جائیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارہ ہو, پرائیویٹ سیکٹر کا ہو, وہاں پہ وہ کریم ٹائپ کے اچھے بچے چننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں, اور اس میں جو ٹیسٹ میں پاس ہو جائے اور جو بچے پک کرنے کی پوزیشن میں انہی کو اٹھاتے ہیں. باقی بیشتر بچوں کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ سارے بچے سننے کے قابل ہیں, دیکھنے کے قابل ہیں, اور بولنے کے قابل ہیں, ٹیچر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کویشچن کر سکتے ہیں, نہ سمجھے تو 3-4 دفعہ ریپیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہاں جن بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں, آپ کے ادارے میں ہے, جو سننے سے محروم ہے, جو بولنے سے محروم ہے, تو ان کو ڈیل کرنا, ان کو را مٹیریل سے اٹھا کے ریفائن کر کے ان کو ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں تبدیل کرنا کتنا مشکل ٹاسک ہے, اور اس کو کیسے آپ مینیج کر پاتی ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل سوال ہیں اور مشکل میکینزم ہے, پروسیس ہیں چونکہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ان کو معاشرے نے بھی بہت تنگ کیا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ان کا ڈیفنس میکینزم بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. جب شروع میں آتے ہیں نا, ہم ان کے قریب جائیں تو وہ ہمیں مارنے کو تیار ہوتے ہیں, چونکہ معاشرے نے ان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں صرف ان کے ایکیڈمکس پہ کام نہیں کرنا پڑتا, ہمیں ان کی پوری پرسنالٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے, بیہیویئر پہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ کمفرٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ ایک سیف جگہ پر ہیں, یو آر ایٹ اے سیف پلیس. اور ان کو ان کی سیلف ورتھ نہیں ہوتی, یعنی وہ اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ ہیومن بینگ ہی نہیں سمجھتے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ان کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ نپے تلے انداز میں محتاط اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. ہم نے اسکول کو ایسے اسٹرکچر کیا ہوا ہے کہ جہاں پر ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے. ان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو ہم بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تاکہ ان میں سینس آف اچیومنٹ آ جائیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, مطلب آئی کین ڈو. اور یہ سینس جو ہے نا ان کو فردر پش کر دیتے ہیں. ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے کہ چونکہ وہ یہاں پر آپ کو کامیاب ڈیف ایڈلٹ نظر نہیں آئیں گے جو ان کا خواب بن سکے. ہم ان کو لے کر ہر سال
कराची ये हमारे बच्चे 2 दफ़ा जा चुके हैं, अच्छा हैदराबाद स्टडी टूर पे आप स्टडी 3 मंथ्स 4 मंथ्स की ठीक। इमर्जन प्रोग्राम्स पर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में लेकर जाते हैं, अच्छा उनके पूरे साथ आपका एक्सचेंज का प्रोग्राम होगा एक्सचेंज का प्रोग्राम पूरे ठीक। उसमें की, और वहाँ पर जाकर भी हम उनको हर उस इदारे में ले जाते हैं जहाँ पर डेफ काम कर रहे हों, ठीक। ताकि इनको देखने को ख्वाब मिले कि हम ये सब कर सकते हैं। अच्छा अभी जो आप अभी हमारे अमली ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं डेफ जी पर जी अच्छा उनकी जो जो ठीक। सक्सेस जो अमली ज़िंदगी जॉब में हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन सब से मिलवा रहे हैं। जो हमने जो अपनी एजुकेशन में ना, स्किल एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। हमारे बच्चे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो रोबोटिक्स कंपटीशन में कोरिया गए हैं, आईटी एंड रोबोटिक्स कंपटीशन मैं में अभी उसी तरफ आ रहा था ये मेरे इल्म में था कि वो आर्ट के काम में और जी दूसरे तीसरे काम में वो बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं। तो जीबी लेवल पे उन्होंने क्या इजाज़ात हासिल किए और मुल्की सतह पे किस टाइप के कंपटीशंस में आए और जहां उन्होंने पोजीशनें ले ली है, उस पर आप थोड़ा सा जी बता दें। जीबी लेवल पे हमारे यहाँ आपको पता है इतनी ज़्यादा रोबोटिक्स वगैरह की कंपटीशन का कोई रुझान है ही नहीं कि जिसमें वो ठीक पार्टिसिपेट कर सकें ना। ठीक ठीक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की होते हैं, अगर जो कंपटीशन हो गए तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि क्रिकेट वगैरह, उसमें सेकंड रनर अप पोजीशन आए थे जब वो जेबी वुमेन जी जी जो यहाँ पे कैरियर जो गाना फेस्ट हो होता गया था जो गिलगित में, उसमें रनर अप पे हमारे बच्चे थे। इस क्रिकेट में भी थे और बैडमिंटन में भी। उसके अलावा जो पाकिस्तान लेवल पे हमारे बच्चों की एक एक्सक्लूसिव आर्ट एग्जीबिशन हुई है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में ठीक बच्चों के, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन हुई है, स्पेन में हुई है, जर्मनी में हुई है, और अभी भी ऑनलाइन उनमें शिरकत करते हैं। नहीं नहीं ऑनलाइन शिरकत नहीं करते। अच्छा वहाँ पे जो पेंटिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनकी पेंटिंग्स हम यहाँ से पार्सल करते हैं पूरी, अच्छा कोरियर से भिजवा देते हैं। कोरियर से भिजवा ठीक देते हैं, और फिर वहाँ पे जो होस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो फिर उधर जो है उसकी डिस्प्ले वगैरह वो कर देते हैं। ठीक इसी तरह से रोबोटिक्स कंपटीशन में, ऑनलाइन कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे बहुत ठीक ज़्यादा आईटी के, और इन पर्सन भी जा चुके हैं, कोरिया अबू धाबी जा चुके हैं, और अभी फिलीपीन भी जाने वाले हैं सही। आईटी तो और रोबोटिक्स तो कंपटीशन अभी में। स्कूल में किस सतह तक की क्लासें हैं और जो बेजिस आपके यहाँ से फारिग हो चुके हैं वो अभी किन पोजीशनों पे हैं? अभी रिसेंटली हमारा जो स्कूल है वो कराक्रम यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड एफिलिएशन हैं है बोर्ड ठीक में। है कराक्रम बोर्ड के जो 9th के एग्जाम्स हुए थे उसमें पहली और दूसरी पोजीशन दोनों हमारे बच्चों ने लिए, अच्छा ज़बरदस्त और मैट्रिक में इनकी चौथी पोजीशन थी। ठीक जो बच्चे हमारे अभी जो बच्चे करंटली सबसे जो बड़ी ग्रेड है वो 11th ग्रेड है, हमने कॉलेज शुरू किया है। ठीक 12th ग्रेड के बाद हम उनको यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक और नर्सरी से हैं जी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है जिसमें स्कॉलस्टिक्स और वोकेशनल स्किल्स दोनों को हम साथ साथ लेकर जाते हैं। ठीक बच्चे अगर आप इंशाल्लाह विज़िट करेंगे तो आपको इनके मल्टीपल स्किल्स का पता चल जाएगा कि वो किन किन एरियाज़ में हाईली स्किल्ड पीपल हैं, जिनकी अल्लाह ताला ने उनको देखने की जो ताकत दी है ना, हमने उसको टेप किया है। हर तरह सही की विजुअल चीज़ों को हमने अपने सिलेबस में शामिल किया। अभी जो करंटली इस लेवल पे आ गए हैं, हम इस पे डिब्रीफिंग कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि अच्छा 12 भी पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी भी कर लिया, सो व्हाट। सही क्योंकि एम्पावरमेंट जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बगैर नारा है सिर्फ। ठीक जब तक वो माशी तौर पर खुद मुख्तारी हासिल नहीं करेंगे, उनके डिसीजंस भी नहीं सुने जाएंगे, सही वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम उनकी एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग के फेस पर आ गए हैं अभी, ठीक और हम यकीनी उसकी कंक्रीट प्लानिंग कर रहे हैं। यकीनन पहला मरहला उनकी एजुकेशन और तरबियत है, फिर दूसरा मरहला उनको एक कामयाब कामयाब ज़िंदगी ज़िंदगी और के एक लिए तैयार रोज़गार की करना जानिब। है। तो मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आप क्या खुसूसी पैगाम देंगे इन सारे मराहिल से गुज़र के आज आप जहाँ खड़ी हैं, कि इतने सारे फैमिलीज़ को एक तरीके से आपने सहारा दिया है कि उनके बच्चे जिस तरह हमने बताया, हमारे यहाँ तो सोसाइटी में उनको नफ़रत की निगाह से और हकारत की निगाह से और एक अलग से स्टेटस दे के उनको माशरे में उनसे काम लेते हैं बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला। तो यहाँ आपने उनको तालीम और तरबियत की जानिब लाया। तो एक तो अभी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी हौसला अफजाई की, उसके हवाले से दो जुमले, और साथ ही जितने माएँ हैं, जितने वालिदैन हैं जिनके यहाँ खुदा नस्ता अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनकी तरबियत और तालीम की अहमियत के हवाले से आप उनको क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले मैं
परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि हमने मेहनत की और उसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये एक अल्लाह का करम है और सब लोगों की दुआएं हैं, और मेरी जो कामयाबी हैं उसमें फैमिली का सपोर्ट भी है। और जो वालिदैन हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, आपके पास, मेरे पास, वो हादसाती तौर पर नहीं आए हैं। दे आर पार्ट ऑफ द प्लानिंग। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लानर है, अल्लाह ताला की प्लानिंग का हिस्सा है। तो हम ये ना सोचें कि अच्छा कि ये हमारे पास जो है ना बच्चे कोई ख़ास मकसद अचीव करवाना है, कुछ ख़ास ऑब्जेक्टिव्स हासिल करवाने की वजह से ही आ गए हैं। और जो बच्चे दुनिया में आ गए हैं हमारी वसातत से, हम उन बच्चों के मालिक नहीं हैं, मालिक रब की ज़ात है, ठीक है। हम उन बच्चों हमारी विसातत से उन बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ़ देम, उनकी उस तरबियत के लिए जितना पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हो, सिर्फ डेफनेस नहीं है, हम लोग डेफनेस को कैटर करते हैं, बट देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो और तरह की चीज़ों के, लेकिन वो जो डेफनेस है या जो उनकी डिसेबिलिटी है वो ह्यूमन बीइंग का एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसान है, वो मुकम्मल एहसासात रखने वाले इंसान है। जो खुशी आपको होगी वो उनको भी होगी, जो गम आप महसूस करते हैं वो बच्चे भी महसूस करते हैं। तो हमें उनको एज इंसान हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनके साथ सलूक रखने की ज़रूरत है कि हम उनको बहैसियत इंसान उस नज़र से देख लें, उनको मौक़े दें। सलाहियतें उनके अंदर बेशुमार है, बेशक वो एक चीज़ नहीं कर सकते लेकिन वो अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते। आप और मैं भी हर काम तो नहीं कर सकते, वी आर आल्सो डेफिशिएंट इन सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट वी कैन बी एक्सेलेंट इन अनदर थिंग। इसी तरीके से ये वाले बच्चे भी, उनमें अगर कुछ कमी कोताही हैं तो उनमें काबिलियतें भी उस रब ने बेशुमार रखी हुई है। सिर्फ उनको आपका हौसला और आपका एतमाद चाहिए कि आप मेरा बच्चा है, आप कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कर सकें मैं इधर हूँ आपकी मदद के लिए। तो जब आप इस हौसले के साथ, इस हिम्मत के साथ चलेंगे तो यकीन करें कि आपका बच्चा दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बच्चा होगा, कामयाब तरीन बच्चा होगा। और जब हम उस वक़्त के लिए हमारे पास अफसोस करने को नहीं होगा, यानी हम रहें, किसी दिन हमने जाना, हमारे बच्चों ने रहना है, उस वक़्त हमें क़यामत के खौफ नहीं आएगी। हमें ये ख्याल आएगा कि मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। तो आप उस टाइम पे सुरखरू होंगी, आपको ये वाली फ़िक्र नहीं सताएगी कि अब मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को इस काबिल बना चुके हैं कि वो अपना ख्याल खुद से रख सके, खड़ा रख सके और अपने आप को संभाल सके। मैं एक चीज़ दरमियान में भूल गया, मुख्तसर अल्फाज में अगर बता दें, आपका इदारा क्योंकि कौमी इदारा है और इतने बच्चों को सहारा दिया है और इतने बच्चों को एक कामयाब ज़िंदगी की जानिब लेके गए, तो आप क्या समझते हैं आपके मेन कोई अगर ऐसे मसाले हों, क्योंकि हमारे नाजरीन की वसातत से गवर्नमेंट तक भी आवाज़ जा रही है, आम पब्लिक सर्कल तक भी आवाज़ जा रही है, तो आप किन चीज़ों की अभी कमी महसूस करते हैं, किन चीज़ों में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है इस इदारे की मज़ीद कामयाबी के लिए? इस इदारे में अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि तालीम हम दे रहे हैं, हम इस इदारे की सस्टेनेबिलिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमारे पास सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं और लोग हमेशा मौजूद नहीं रहते, डोनर्स आर नॉट देयर फॉर एवर, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें वालिदैन की कंट्रीब्यूशंस चाहिए कि वो बच्चा मेरा है, मेरे बच्चे की तालीम पे ख़र्चा भी मेरा होगा, खाना भी मैंने ही खिलाना है। ये वालिदैन की तरफ से सबसे बड़ी सपोर्ट चाहिए हमें कि ऐसा नहीं है कि हमारे सारे अवाम गरीब हैं कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें ये कंट्रीब्यूशन चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी तक इस बात का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कासिम साहब की, हम बच्चों को लेकर, जवान बच्चों को लेकर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वालिदैन हम पे ट्रस्ट करते हैं। वो कभी भी नहीं कहते कि हमारी जवान बेटियां आपके साथ नहीं जाएंगी। तो ये एक एतमाद है जिसके लिए मैं वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो करंट वालिदैन है और फ्यूचर वालिदैन से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि वो आप अपने बच्चों की तालीम के लिए लोगों पर, इदारों पर ट्रस्ट करेंगे। सोच समझ कर ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है। सही। और दूसरा, हुकूमत वक्त से हमारी, चूँकि हम अभी एक ज़मीन लेना चाह रहे हैं हुकूमत से ताकि हमारी प्रॉपर बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाए। मारफी के ताउन से हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, बट वो हमारे लिए बहुत छोटी बिल्डिंग हो गई एंड वी कुड नॉट यूज़ दैट एनीमोर। हमारी ज़रूरत 3-4 कमरों में पूरी नहीं हो सकती। अब हमारे पास गर्ल्स का हॉस्टल है, बॉयज़ का हॉस्टल है, आइडियोलॉजी है जो पूरी, न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग भी होती है हमारे पास। तो जब भी नया बच्चा पैदा हो आप उसकी स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर हमारे पास लेकर आ जाइएगा, क्योंकि नए बच्चे की पैदाइश पर जब स्क्रीन होकर उनमें कोई मुश्किलात आ जाएं तो उसकी हियरिंग पे काम किया जा सकता है, वो नॉर्मल स्कूल अटेंड कर सकते हैं।
تو یہ والی تعاون چاہیے اور سب کی دعاؤں کی طلبگار ہیں. یقیناً سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اور دام درہم سخن اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اپنا کردار انشاءاللہ الرحمن کسی نہ کسی صورت میں ادا کریں گے. ناظرین، آپ نے انیکا بانو کی گفتگو سنی اور کس طرح وہ سننے اور بولنے سے محروم بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں. ہماری دعائیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور لوگوں کو بھی اس طرح کی خدمت کی اللہ توفیق عطا کرے. تو ناظرین، یہ تھی ہمارا آج کی گفتگو اور آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.